نجم ثاقب صاحب، تاریخ میں جو چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں وہ اگر دوبارہ رپیٹ ہوں تو ہم اتنا تعجب کا، اتنی پریشانی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ کچھ اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ ہیومن نیچر ہے. میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سچ بولا جائے. پتہ نہیں ہم سارا سچ خود بولتے بھی ہیں کہ نہیں. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو آپ ہر دفعہ آپ کو مائنڈ کرتے ہیں اور بعد میں آپ کو آتا ہے کہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں. تو کچھ ہیومن جو بینگز کے ہیں نا، کچھ مسئلے مسائل ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سنجرانی صاحب تھے یا کچھ اس طرح کا واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے کہ آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں اور کچھ کر آ کے ووٹنگ کے وقت کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ہارس ٹریڈنگ ہو جاتی ہے، کچھ پیسے لگ جاتے ہیں، کچھ دوستیاں بیچ میں آ جاتی ہیں اور کچھ چہرے عیاں ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے بڑے بل جو کہ کہا جاتا تھا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نمبرز پورے نہیں ہونے، تو وہ ہو جاتے ہیں. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. یہ تو ایک بڑی پرانی بات ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے جی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ جس عجیب و غریب طریقے سے اپنے آپ کو دہراتی ہے نا، مثال کے طور پہ یہ جو آپ نے یعنی اس کا بات کی، یہ جو فیصلہ آیا ہے 63A کا، کیا ساری کی ساری قوم جس میں کہ انٹلیکچوئلز بھی ہیں، آپ کے بزنس مین بھی ہیں، آپ کے لیگل مائنڈز بھی ہیں، آپ کے اینکرز ہیں، آپ کے ایکسپرٹس ہیں، آپ کا عام آدمی ہے، کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ایک دو ججز پیچھے ہٹ گئے ہیں فیصلے سے پہلے یا سماعت سے پہلے، اس کا کیا مطلب ہے، یا فیصلہ کیا آئے گا، کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ اب وہ یونانیمس فیصلہ آ گیا تو جو کہ ہمیں سب کو پتا تھا. اب یہ تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. اس کے بعد یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تو ایک دھڑے کو ہم نے دیکھا انہوں نے لڈیاں ڈالی، لڈو بانٹے. دوسرے دھڑے کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک بل پیش کر دیا گیا کہ نہیں جی ہمیں نہیں منظور. اسی طرح یہ والا فیصلہ آیا ہے 63A کا، تو وہی دھڑا جو لڈیاں بنا رہا تھا وہ کہتا ہے جی یہ تو زیادتی ہے، عدالت جو ہے وہ فلاں اور عدالت فلاں. لیکن وہ جو کہ یعنی یہ کہہ رہا تھا جی مذموم فیصلے وغیرہ وغیرہ، وہ اب اس پہ خوشی منا رہے ہیں کہ عدالت نے انصاف کیا ہے. دیکھیے، مرضی کا فیصلہ آئے گا تو قبول ہوگا. یہ بات یوں سمجھیے کہ پتھر پہ لکیر ہے. مرضی کا فیصلہ لینا ہے، اور اگر آپ ترامیم کے اندر جائیں گے اور آپ اس کی وجہ تسمیہ دیکھنے کی کوشش کریں یا ان وجوہات کے پیچھے جانے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے یہ ترامیم جو ہیں، اور وہ بھی اتنی جلدی، اور وہ بھی 25 اکتوبر سے پہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے ایسا اس اکتوبر کے مہینے میں جس میں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا ضروری ہے، اور غالباً ایک چیف جسٹس صاحب کو اس کانسٹیٹیوشنل اس میں بٹھانا ہے، ریٹائر بھی وہ ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اب یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جب مولانا صاحب نے رکاوٹ ڈالی تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ اب نہیں ہو سکے گا، تو حکومت نے دوسرا راستہ یعنی اپنا لیا. ادھر سے عدالت کو تھوڑا ترس آیا. میرے فکرے پہ غور کیجئے گا، عدالت کو حکومت پہ ترس آیا اور انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ اس میں حکومت فیسیلیٹیٹ کر لے. بھائی 2/3 میجارٹی ہے. پھر جہاں تک یہ بات ہے کہ وہ جو منحرف ارکان ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکتے، قاضی صاحب نے فرمایا کہ بھائی ووٹنگ ہوتی اس لیے کہ کاؤنٹ ہو. مجھے یہ بتائیے اس میں کون سا یعنی مسئلہ فیسا غورس ہے جو کہ سمجھ نہیں آ رہا. لہٰذا یہ ساری کھکھیڑ جو ہے، یہ سارا جو حساب کتاب ہے، یہ منتج ہوتا ہے اس پہ کہ اسکرپٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا، اسکرپٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ترامیم آئیں گی اور اس طریقے سے آئیں گی. اب آتے ہیں میری اس وقت کی آخری بات، وہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جی وہ جو شکیں ہیں کبھی 50 ہوتی ہیں، کبھی 55 ہوتی ہیں، کبھی 86 کی بات آتی ہے. جی. میری دعا ہے کہ حکومت وقت کے جو ایم این ایز ہیں، جو حکومت وقت کے ایم این ایز ہیں، کم از کم وہ ایک دفعہ پڑھ سکیں اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ قبول ہو جائے اور مقبول ہو جائے اور اپروو ہو جائے. ان کو یہ موقع دیا جائے کہ جو ابھی آپ ترامیم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں. کیونکہ ایک یعنی مولانا صاحب کے ساتھ جو سلسلہ چل رہا تھا نا وہ یہی تھا کہ اپنے حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے یار ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون سی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، لیکن ترمیم ضرور ہوگی، لیکن ترامیم ضرور ہوں گی. اس سے کیا پتہ چلا کہ اسکرپٹ میں جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا. اور سٹرس پیریبس وہ کہتے ہیں نا اکنامکس میں،
other things remaining the same. Other things remaining the same, ابھی سے ہی آپ کو ہم یہ مجدہ سنا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ترامیم جو کسی نے پڑھی یا نہیں پڑھی یہ قبول ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ قبول ہونے جا رہی ہے. میں ایک چیز نجم صاحب جاننا چاہوں گا، حکومت کو خوف کیوں ہے؟ یہ میں گزشتہ 6 مہینے سے یہ سوال جو ہے وہ بارہا بار اٹھایا، کیونکہ جب سے خواجہ آصف صاحب نے 25 اکتوبر کا ذکر کیا تھا تب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، حکومت کو خوف کیوں ہے؟ دیکھیے، وہ جس کو کہہ رہے ہیں نا، حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈیریل ہو جائے گا سسٹم. 8 فروری کے بعد جو سسٹم بنا ہے وہ تو بہت سارے جو جورسٹس ہیں، بہت سارے جو لیگل مائنڈز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو آلریڈی ڈیریلڈ ہے. ایک ڈیریلڈ سسٹم کیسے ڈیریل ہوگا؟ اور جہاں تک وہ ہے کہ خوف ہے لوگوں کو کہ مارشل لا آئے گا، مارشل لا نہ کہیں آ جائے، مارشل لا نے نہیں آنا. یہ آپ نے خود اپنے مسائل حل کرنے ہیں پارٹیوں نے، سیاسی پارٹیوں نے، کیونکہ وہاں پہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں، یہ کام ان کا ہے، ان کو کرنے دیجئے. اور اس دفعہ تو ذرا لمبا ہو گیا، یہ طویل ہو گیا عرصہ. جہاں تک خوف کی بات ہے، حکومت وقت کو خوف ہے کہ ان کی پرفارمنس، دیکھیے وہ معیشت بحال کرنے ہیں، 2 کام تھے جو وہ انہوں نے کرنے تھے، اور بدقسمتی سے ان دونوں کاموں میں یوں سمجھیے کہ 95% نمبر نہیں آ رہے. پہلا کام تھا معیشت بحال کرنا، ہوئی ہے تھوڑا سا جو ہے نا ہلچل ہوئی ہے. دوسرا ان کو ٹاسک دیا گیا تھا خان کو سنبھالنا، تو معیشت تھوڑی یوں سمجھیے کہ پارشلی سنبھل گئی، خان تو بالکل نہیں سمجھ رہا. ان کو اس پرفارمنس کے صحیح طریقے سے نہ ہونے کا خوف ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو شاید حکومت چلی جائے گی. یہ ہے خواجہ صاحب کا یعنی مطمع نظر، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جی حکومت ڈیریل ہو جائے گی، سسٹم ڈیریل ہو جائے گا، اور اکتوبر میں یہ. اب اس وقت کی آخری بات، 25 اکتوبر کیوں؟ دیکھیے ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جو پہلے بیان دیا تھا کہ جی میں کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتا، وہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ بدل گیا کہ اگر وہ ایکسٹینشن ملے گی تو ہم دے دیں گے. اور میں پھر سے ایک دفعہ کہوں گا، آپ کے اس پروگرام میں کم از کم 4 مرتبہ کہہ چکا ہوں، مجھے کسی وجہ سے توقع ہے کہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آفر ہوگی، بڑے سنجیدہ طریقے سے ہوگی، لیکن میری توقع ہے کہ وہ اپنا پورا زندگی کا بہترین کیریئر سامنے رکھتے ہوئے، اپنا امیج سامنے رکھتے ہوئے وہ کہیں گے نہیں بابا، میں یہ ایکسٹینشن قبول نہیں کرتا، ٹھیک، میں گھر جا رہا ہوں. ایک تو 15-16 تاریخ کو یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے، اس حوالے سے ہماری رہنمائی بھی فرما دیجیے گا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کی کانفرنس بلائی جا رہی ہے. پھر میں ایک اور اہم معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس پر بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ بھارتی وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے، بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو اس معاملے پر بھی بتائیے گا. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو راؤ صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی، اس سلسلے میں یہ جو آپ کی اے پی سی ہو رہی ہے، اس سلسلے میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، اگر تو حکومت دیانتداری کے ساتھ یہ اے پی سی بلوا رہی ہے تو پی ٹی آئی کو ضرور بیچ میں آنا چاہیے. پی ٹی آئی کو آنا چاہیے اور اپنا مطمع نظر جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اس میں یہ انا کا مسئلہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور اس میں چونکہ ملکی اور غیر ملکی دونوں صورت احوال ہیں، لہٰذا یہ بہتر ہوگا. ورنہ اگر اے پی سی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی نہیں ہے تو ذرا کچھ تھوڑا سا ہال جو ہے نا وہ میٹنگ والا ذرا لگے گا کہ خالی سا ہے. اب آتے ہیں جی آپ کی یہ ایس سی او کی طرف. دیکھیے 15-16 کو آپ نے بتا دیا کہ یہ ہو رہی ہے، پاکستان میزبان ہے، یہ ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ ہے. 2 مہینے پہلے یعنی اگست 2024 میں آستانہ قازقستان میں یہ ہوئی تھی جی، کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ میٹنگ ہوئی تھی. اور یہ جو آپ نے بولا نا جے شنکر صاحب کا کہ وہ آ رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی ملٹی لیٹرل کانفرنس ہو تو پرائم منسٹر ہی جائے. مثال کے طور پہ اس یہ جو ابھی میں نے بولا آستانہ والی، اس میں نریندر مودی صاحب نہیں تھے، اور وہ یعنی منسٹریل لیول پہ اس کو کیا گیا تھا. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں آپ کے جے شنکر صاحب، اگر تو آپ نے اسی طرح کے حالات رکھے، اور یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اگر تو آپ نے اسی طرح کے حالات رکھے جس طرح کہ آپ نے اس وقت رکھے ہوئے ہیں کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے اور سڑکیں بند ہو رہی ہیں اور کنٹینر آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو جے شنکر صاحب
وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور وہ پاکستان کو امبیرس کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور وجہ یہ بتائیں گے کہ دیکھیں جی میں نے تو آنا تھا لیکن وہاں پہ سیکیورٹی حالات ایسے ہیں کہ میں اب نہیں آ رہا. یہاں پہ آپ کی امبیرسمنٹ ہوگی دو حوالے سے, ایک تو پاکستان انڈیویجولی اور دوسرا آپ کا یہ جو اتنی بڑی کانفرنس آپ اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ذرا احتیاط کریں وہ لوگ جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں اس کو خراب کیا جائے کسی وجہ سے. اب آتے ہیں جی اس ایس سی او کی طرف. جلدی سے یہ بتاؤں گا کہ یہ 1996 میں شنگھائی 5 کے نام سے یہ یعنی بنتی ہے تنظیم. 2001 میں ازبکستان شامل ہوتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO. 2017 میں پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. 2023 میں ایران بھی آ جاتا ہے اور بیلاروس بھی آ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ ہوتی ہے تو ایران سے بھی ہمارے پاس کوئی آئے گا, اور ظاہر ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ایران اسرائیل یہ جو حساب کتاب ہے یہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوگا اور یہ اہم موقع ہوگا. بات ہو رہی ہے کہ دنیا کی 40% آبادی جو دنیا کی ہے وہ اس آرگنائزیشن میں ہے اور تقریباً 30 سے 31% دنیا بھر کی جو GDP ہے اس میں یہ لوگ ہیں. اب اس میں کوئکلی ایک دو باتیں جاننے والی ہیں, وہ یہ کہ چونکہ ایک اور ادارہ اسی طرح کی تنظیم برکس کے نام سے سامنے آ چکی ہے جس میں چائنا بھی ہے, جس میں روس بھی ہے, جس میں انڈیا بھی ہے اور جس میں ساؤتھ افریقہ بھی ہے, جو کہ برکس پلس ابھی ہونے والی ہے. اس کی طرف فوکس چین اور روس کا زیادہ ہے. یہ نہیں کہ SCO کی طرف کم ہے لیکن اس کی طرف زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے اینگل اس کا کہ ویسٹ کے بعد جب یہ بنی تھی نا SCO تو تھوڑی سی تھرتھلی مچی تھی یورپ میں, نارتھ امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کہ یہ کہیں ہمیں جو ہے نا وہ کہیں کو کاؤنٹر تو نہیں ہو رہا. تو پتہ ہی چلا اتنے عرصے میں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں جو مسائل ہوتے ہیں ڈسکس زیادہ تر وہ اکنامک ہوتے ہیں, ٹریڈ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کی بات ہوتی ہے, روڈ لنکیجز کی بات ہوتی ہے, انرجی وغیرہ حساب کتاب کرنے کی بات ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں یہ اچھا موقع ہوتا ہے خاص طور پر معاشی معاملات کو لے کر. ثاقب بشیر صاحب سے یہ جان لیتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب جی بالکل, اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ ہو رہی ہے پاکستان میں, تو پاکستان بحیثیت قوم کے میزبان بنے اور اس کو حساب کتاب جو ہو رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے, جس طرح کہ ہم ہاسپٹیبل ہیں, جس طرح کہ ہم مہمان نواز ہیں, ہم اس مہمان نوازی کا ثبوت دیں.